شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم میرے سامعین، کہانی کا اگلا حصہ۔ منہ کے اندر والے چھالے دادی کو بہت زیادہ پریشان کر رہے تھے اور اس میں تکلیف دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ چھالے کچھ اس طرح کے تھے کہ منہ کا اندر والا حصہ زبان کی طرف، گالوں کی طرف سب گلابی پڑ گیا تھا اور کچھ سفید سا تھا، اور یہ تکلیف دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ گھر والوں نے سب نے پریشان ہو کر دادی کو ہسپتال لے جانے کا فیصلہ کیا۔ وہاں پر جا کر ان کے ٹیسٹ ہوئے اور باقاعدگی سے علاج شروع ہوا۔ اسپتال جا کر جب ٹیسٹ ہوئے تو ٹیسٹ میں ڈائگنوز ہوا کہ دادی کو منہ کا کینسر ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ دادی کو یہ ڈائگنوز ہوتے ہی دادی بہت زیادہ پریشان ہوئیں اور سب گھر والے بھی پریشان تھے، مگر دادی نے ہمت نہیں ہاری اور اللہ تعالیٰ کے ہر کلمات کو، قرآن پاک کو اپنی روزمرہ کی روٹین میں شامل کر لیا اور وہ دوا کے ساتھ ساتھ دعا بھی باقاعدگی سے کرتی رہیں۔ اس طریقے سے وقت گزرتا گیا مگر ان کے چھالوں میں کوئی افاقہ نہیں ہوا اور دن بدن وہ کمزور ہوتی گئیں، کیونکہ ان کی منہ کی تکلیف کی وجہ سے وہ روٹی بھی نہیں کھا پاتی تھیں اور وہ روٹی کو بالکل دودھ میں نرم کر کے کھاتی تھیں یا پھر وہ سابودانہ، دلیا اس طرح کی نرم غذا کو اپنی روزمرہ کی روٹین میں لے کے آتی تھیں۔ اب جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا دادا کو بھی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی کہ یہ کس طرح کے چھالے ہیں جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ دادا کے دوست ایک دن گھر آئے تو دادا نے ان سے اپنی پریشانی کا ذکر کیا، تو دادا نے کہا کہ کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا اور اس طرح سے جو ہے وہ منہ کے چھالے اور تکلیف بڑھتی جا رہی ہے۔ پھر انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ کیوں نہیں روحانی علاج کیوں نہیں کرتے۔ پھر دادا نے بتایا کہ یہ روحانی علاج پیر فقیر بابا آستانے کو نہیں مانتے اور دادی بھی نہیں مانتی۔ جس میں انسان تسبیحات، قرآنی آیات وغیرہ کا ورد کرتا ہے تو وہ الگ بات ہے، وہ تو ہمیں ضروری اور لازمی بھی ہے۔ اللہ کے کلام سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں۔ اس بات سے دادی بھی متفق ہوئیں۔ جیسے ہاتھ کی پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی، اسی طرح دنیا میں بسنے والے لوگ بھی ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اس بات کی تصدیق خود دادی اور دادا نے کری۔ جب پریشانی غلبہ پا جائے تو انسان نئے راستے نکالتا ہے۔ اب جب روحانی سلسلہ شروع ہوا تو دادی اور دادا نے محسوس کیا کہ یہاں دو نمبر لوگ بہت ہیں۔ بابا ہیں جو عورتوں کو چھوتے ہیں، مرض کے بہانے سے ہاتھ لگاتے ہیں۔ میری دادی عبایا پہنتی ہیں، حجاب کرتی ہیں، سیدہ خاندان سے ہیں اور پراپر پردہ کرتی ہیں۔ بابا سب عورتوں کو چہرے سے نقاب ہٹانے کا کہتا، دادی وہیں سے اٹھ کر کھڑی ہو جاتی اور گھر چلی آتی۔ باباؤں کے پاس تو جانا بالکل چھوڑ دیا دادی نے۔ اب باباؤں کے پاس دادا اور چاچو جاتے اور ان سے کوئی دوا، کوئی تعویذ لے کر آتے۔ بابا فریب معصوم لوگوں کو مہرا بنا کر ان سے صرف پیسے لوٹتے ہیں اور کچھ واقعی اس تعویذ کے عمل کو جانتے ہیں، وہ بھی کوئی کم نہیں ہیں۔ لوگوں کی پریشانی سے وہ بھی بہت سارے پیسوں کی مانگ کرتے ہیں۔ اب اس روحانی عمل میں ایک تو اچھے سچے مخلص کسی بابا کا ملنا مشکل تھا۔ اسی دوران دادا نے قرآنی آیات کا دم کیا، پانی دادی کو دینا شروع کر دیا۔ کچھ قرآنی وظائف دادی مستقل پڑھتی رہتی۔ ہمارے گھر کے قریب ایک مسجد کے امام صاحب نے کچھ آیت کے تعویذ بنا کر دیے جو دادی پانی میں ڈال کر تعویذ پیتی تھیں۔ کچھ تعویذ جو انہوں نے شیاطین سے بچنے کے لیے دیے تھے وہ دادی اپنے جسم پر پھیر کر جلایا کرتی تھیں۔ صبح اٹھتے ہی ایک تعویذ جلاتی اور مغرب کی اذان سے پہلے جلاتی۔ آہستہ آہستہ زبان کے اوپری حصے، زبان کے نچلی حصے، تالو حصہ، حلق، یعنی یوں سمجھیں کہ پورا ہی منہ چھالوں سے بھر گیا۔ منہ کے اندر پنکش وائٹش چھالوں سے سفید ہو چکا تھا۔ دادی مستقل اللہ کا ذکر کرتی، مختلف آیات کا ذکر کرتی۔ اسی دوران دادا کو کسی نے فال نکالنے کا مشورہ دیا۔ دادا نے فال نکلوائی تو اس میں کسی شیاطین کا اثرات کا خدشہ ظاہر کیا کہ کسی نے کوئی شیاطینی عمل کرایا ہے۔ دادا پہلے ہی پریشان تھے، ان پر اب پریشانیوں میں جیسے اضافہ ہونے لگا تھا۔
یہ بات سن کر دادا کی سمجھ میں نہیں آیا، کون کرے گا، کیوں کرے گا؟ 10 سوالات دماغ میں پیدا ہونے لگے۔ اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی اپنا ہو تو ہمارا ابھی دل خراب ہوگا۔ دادی نے بھی کسی کے پاس جانے سے منع کر دیا۔ دادی کے الفاظ یہ تھے کہ آپ بھی پریشان نہ ہوں، سب اللہ پر چھوڑ دیں۔ جب پریشانی اللہ کی طرف سے ہے تو دور بھی وہی کرے گا، بے شک۔ بالکل، دادی کی بات ٹھیک تھی کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں، وہ غیب کو بھی جانتا ہے، لیکن اللہ نے بندے کو ہاتھ پیر مارنے کا حکم دیا ہے، جیسے اللہ نے رزق دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ بندہ گھر بیٹھ جائے۔ اللہ نے رزق حاصل کرنے کے لیے وسیلے بنائے ہیں، بندہ اتنی محنت تو کرے گا کہ اللہ اس وقت تک رزق پہنچا سکے۔ بس پھر دادا کا اس دوران بہت سے باباؤں کا سامنا رہا۔ پوری بات کا لب لباب یہ ہے کہ آستانے پر بابا ملے، سفید کپڑے پہنے، گول اونچی ٹوپی لگائے، دونوں شانوں پر شال ڈالے، ہاتھ میں تسبیح پکڑے، منہ میں پان، دیکھنے میں تھوڑے غصے والے اور بہت بردبار سے بابا تھے۔ دادا نے شروع سے دادی کا پورا حال سنایا تو بابا نے تھوڑی دیر سوچا اور دادا کو اگلی ملاقات کے لیے بلایا۔ اگلی ملاقات پر دادا کو بابا نے بتایا کہ میں نے اپنے موکل کے ذریعے یہ معلوم کیا ہے کہ دادی کے اوپر کسی نے سفلی عمل کرایا ہے اور دادی کا پتلا قبرستان میں دفنایا ہوا ہے۔ اب اسے بتاؤں تو میری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ مختصر یہ کہ دادی سے کوئی حسد کرتا ہوگا یا کرتی ہوگی جس نے بھی یہ گندا کام کرایا تھا۔ اس بابا نے دادا سے 30,000 روپے مانگے کہ مجھے 30,000 روپے دیں، اس عمل کو میں الٹا کر دوں گا، قبرستان سے پتلا بھی نکلوا دوں گا۔ مگر دادی کو تکلیف میں دیکھ کر رونا آتا تھا۔ دادا دادی دونوں نے منع کر دیا، نہیں، ہمیں کسی کو تکلیف نہیں دینی، آپ یہ ختم کر دیں، الٹانے سے ہم بھی گناہ گار ہی ہوں گے۔ جس نے یہ سب کیا ہے اللہ اسے ہدایت دے، ہم نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا ہے۔ گھر میں دادا کے بیٹوں میں سب سے بڑے میرے بابا ہیں۔ ڈاکٹر ہاسپٹل کے چکروں میں بابا اور چاچو کی جمع پونجی بھی ختم ہو چکی تھی۔ بابا کو دینے کے لیے 30,000 بھی نہیں تھے۔ اب دادا جب 2 سال بعد بابا کے پاس 30,000 لے کر پہنچے تو بابا کے ریٹ اور بڑھ چکے تھے۔ بابا وہی کام 75,000 میں کریں گے۔ اس پورے دوران دادی مسجد کے امام صاحب کا دیا ہوا پانی پیتی رہیں، قرآنی وظیفے پڑھتی رہیں۔ اب دادا 75,000 کی کوشش میں لگ گئے۔ دادی کے منہ کی تکلیف کا یہ عرصہ تقریباً 14 سال رہا اور اس 14 سال میں دادی اپنے اللہ پر بھروسہ کر اور قرآنی آیتیں پڑھ کر اپنی تکلیف کو سہتی رہیں۔ دادی کے منہ کی تکلیف خود بخود ختم ہوتی گئی اور دادی کا منہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ دادا پھر اسی بابا کے پاس گئے تو بابا نے بتایا یہ پتلا دبانے کا عرصہ 15 سے 20 سال کا تھا۔ اس عرصے میں پتلے والے شخص کی موت ہو جاتی، یہ تو بہت اچھا ہوا کہ دادی ٹھیک ہو گئیں۔ بابا نے بتایا قبرستان میں نئی قبر کھودی جاتی ہے، مٹی اوپر نیچے ہوتی ہے، ہو سکتا ہے قبر کے کھودنے سے دبا ہوا پتلا نکل گیا ہو۔ ہم نے اپنی جیتی جاگتی زندگی میں یہ سبق سیکھا کہ ٹھیک ہے کہ آستانے والے بابا بہت پہنچے ہوئے ہوں گے، مگر دادا دادی نے جو تکلیف خود جھیل رہے تھے کسی دوسرے کے لیے منتخب نہیں کی اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھا۔ میں اپنے اس ٹاپک کا اختتام اس دعا کے ساتھ کروں گی کہ جو لوگ کسی کا برا چاہتے ہوئے ایسے سفلی عمل کراتے ہیں، اللہ انہیں بھی ہدایت دے، نیکی کی طرف گامزن کرے، آمین۔ ایسے لوگ جو اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کرتے ہیں، اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے بچائے جو حسد اور کینہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہنے والا بنائے، ہمارا ایمان ہو۔ اگر اس بات پر کوئی جو تکلیفیں ہمیں ملتی تھیں، اس کو حل کرنے والا صرف ہمارا رب ہے اور کسی میں کوئی طاقت نہیں جو ہمارا بال بھی بابا باقا کر سکے۔ اللہ پاک میرے دادا دادی کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، آمین۔ اور میں اپنی اس کہانی کا اختتام اس طرح کرتی ہوں کہ آپ کو میری
سچا واقعہ بہت پسند آیا ہوگا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے لیے مزید اس طرح کی بہت ساری اچھے واقعات میں لاتی رہوں۔ اپنی ہوسٹ کو اجازت دیجیے، انشاء اللہ تعالیٰ اس وعدے کے ساتھ ہم پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔